سوشل میڈیا کے دور میں یہ جو ہم اپنے جو درس قرآن اور خطابات آپ کے جتنے ہوتے ہیں، درس جیلانی یا درس قرآن، تمام مساجد کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت تو یوٹیوب پہ آ جاتے، آرام سے بیٹھ کے گھر میں دیکھ لیں گے، تو درس قرآن کیوں اٹینڈ کرنا؟ کیا درس قرآن کی محفل میں شریک ہونے سے کچھ ثواب زیادہ ملتا ہے، یا گھر میں بیٹھ کے صرف چینلز پہ اس کو سن لیں تو ٹھیک رہے گا؟ سوال کو لمبا کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھ کر جو درس سن رہے ہیں، اس میں اسی طرح یوٹیوب پر وغیرہ پر جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس میں کیا دونوں میں فرق ہے یا ایکول ہے؟ ثواب کے اعتبار سے ہرگز ایکول نہیں ہے۔ بیٹھ کر سننے میں اور اپنے یوٹیوب کو سرچ کر کے سننے میں یہ بہت فرق ہے۔ اس میں ابھی جتنی بھی مائیں اور بہنیں ہماری آئی ہیں، الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ سب باوضو آئی ہوں گی، سب خدا کا خوف لے کر آئی ہوں گی۔ ان کے ایک ایک قدم میں جو ثوابات ملے ہیں، جو ایک ایک قدم میں جو پازیٹیوٹی تھی کہ میں جا رہی ہوں درس سننے، سارے خیالات جو اللہ رسول کی رضا کے لیے نکلے تھے، وہ گھر میں صوفہ پہ بیٹھ کر، پلنگ پہ بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کر کے نہ تو سر پہ دوپٹے رہتے ہیں اور نہ ہی پوری شرائط جس طرح ابھی ادب کے ساتھ یہاں بیٹھ کر سن رہی ہیں، وہ ثواب ہرگز نہیں مل سکتا، بلکہ اس میں کامل ثواب کا یقین ہے اور وہاں بے ادبی کا بھی یقین ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ یوٹیوب پر کوئی یہی درس آپ سن رہے ہیں اور آپ پاؤں پھیلائے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، پاؤں پھیلائے، سر پہ دوپٹے نہیں، اور آپ کچھ یا تو کھا رہے ہیں چپس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سمجھ، تو یہاں پر تو بے ادبی ہو رہی، بے رخی ہو رہی، قرآن پاک کی توہین ہو رہی، اٹریکشن نہیں ہے۔ تو اگر غور کریں کہ اگر پابندی کے ساتھ سن رہے اور امپاسبل جس طرح یہاں پابندیاں کر کے ایک دم بیٹھی ہیں ادب و احترام کے ساتھ، پورے اٹریکشن کے ساتھ، باوضو ہو کر کے، خوف الہی میں، امید رحمت میں، وہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں۔ بلکہ اگر گھر میں دیکھیں، سنتے سنتے اگر کسی کا فون آ گیا تو پھر اس کو کلک کر دیتے، ڈسکنٹینیو کر دیتے، لیکن یہاں مجال ہے، یہاں ڈر رہتا، پتہ نہیں مفتی صاحب کو کہیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ارے ڈسکنٹینیو ہو جائے گا وغیرہ۔ تو جو خوف ہے یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے خوف ہے، گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گھر میں بیٹھ کر یہ سوال بہت پہلے کرنا تھا آپ کا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ ہماری یہ بہنیں، یہ ماہیں اگر یہ ذہن میں رکھتی ہیں کہ مفتی صاحب تو ڈال ہی دیتے ہیں، ماں، میں ان لوگوں کے لیے یوٹیوب پر ڈالتا ہوں جو سوشل میڈیا مطلب جو آنے کی ایویلیبلٹی نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، جن کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے لیے ہے، جو دور دراز کے ہیں، حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے ہیں، بلکہ پوری جہان کے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جب کچھ رسپانس کرتے ہیں پازیٹیو تو میں خوش بھی ہوتا ہوں، لیکن ہمارے اطراف کی مائیں بہنیں جب پازیٹیو کے ساتھ رسپانس بھی کرتی ہیں تو میں ڈانٹتا ہوں کہ آپ کہاں پہ رہتی ہیں۔ جیسے وجے نگر کالونی سے اگر کسی نے فون کر دیا، آپ بہت اچھا درس تھا، میں کہاں تو میں سنی ہوں، تو ڈانٹ دیتا ہوں میں کہ آپ گھر میں سنی ہے، آئندہ لحاظ رکھیے، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو میں آٹو کا پیسہ دیتا ہوں، آپ آؤ میرے درس میں آؤ۔ پورے پردے کے ساتھ پس پردہ آپ کو درس دیا جاتا ہے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ جب آپ گھر سے نکلو گی تو انشاءاللہ اس معاملے میں دودھ لانے کے لیے آپ نکل جاتی ہو، ضرورت پیش آئے تو آپ نکل جاتی ہو، تو دنیاوی تمام دیگر ضرورتوں کے لیے آپ اپنے قدم کو بڑھاتی ہو، اور دین کے لیے آپ کے بازو میں درس ہو رہا ہے، 10 قدم کے اندر درس ہو رہا ہے، اور آپ کو آنے کے لیے یہ کہ یوٹیوب پر تو ڈال ہی دیتے ہیں مفتی صاحب، سن لیں گے بعد میں۔ نہیں، ہم سننے کے لیے نہیں بلاتے، ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ درس قرآن ہزاروں آپ کو چینل پہ مل جائیں گے، لیکن اس میں جو آپ کے سینے کا جو زنگ ہے، جو سائیکل کیا جاتا ہے، جو صاف کیا جاتا ہے، اس درس کی بات ہو ہی نہیں سکتی اس چینل پر جو آپ اپنے سے سرچ کر کے سنیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے اچھے اچھے درس ملیں گے آپ کو، لیکن یہاں پر جو آپ خود محسوس کیجئے گا، بعد میں خود آپ کہیے گا کہ نہیں بالکل صحیح کہا۔ یہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو آپ بیٹھی ہیں، جو خوف الہی میں بیٹھی، جو ایک امید لے کر بیٹھی، جو آخرت کا کامل اٹریکشن ہے آپ کے پاس، جو ابھی دھیان تک نہیں ہے ادھر ادھر کچھ بھی، پوری توجہ ہے ہماری طرف، یہ توجہ ہی اللہ چاہتا ہے۔ تو سوچے 24 گھنٹے میں یہ آدھا گھنٹے کی توجہ کو اللہ کی رضا نصیب، اللہ کی خوشنودی اس وقت کو نصیب ہو گئی۔ اس لیے آپ کبھی بھی ایسی سوچ نہ رکھیں، ہاں کبھی اگر قدرت نہ ہو، کبھی کیپیسٹی نہ ہو،
حالات ایسے ہو، پاؤں میں درد ہے، واقعی تکلیف ہے، پریشانی ہے. میں تو پڑھنے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. کسی دن اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک جماعت میں رابعہ جماعت ہے ہماری، چوتھی جماعت کو رابعہ جماعت بولتے، اس میں پڑھ رہا تھا، ایگزام کا ماحول تھا اور بیمار پڑ گیا میں. اب میں پوری تیاری کیا ہوں، بیمار بھی کس لیے پڑا، رات بھر محنت کر کے تیاری کر کے، صبح میں ایگزام ہے تو تیاری کیا، فلسفہ کا ایگزام ہے، اب تیاری کیا، بیمار پڑ گیا. اللہ اللہ، بیمار پڑنے کے بعد وہ مدرسے ہی کی طرف سے ڈاکٹرز کا انتظام ہوتا تو وہیں جا کر کے انجیکشن وغیرہ، پانی وغیرہ پورے چڑھانا پڑا. والد صاحب کا بھی فون آ گیا. اب ایسے ہی عالم میں سوچئے تو بمشقت میں نے والد صاحب کو یا ماں کو فون کر کے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جیسے ہی کھانسی تھوڑی سی آئی نا تو ہٹانے کی کوشش کیا. ماں نے کہا بیٹا 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کے مجھے احساس نہیں ہوگا کہ تو بیمار ہے. میں مبارک پور اشرفیہ میں ہوں اور ماں ہماری کہاں ہے، وہاں سے کہہ رہی بیمار ہوں. اس کے بعد بھی میں نے کہا نہیں ماں میں ٹھیک ہوں. اگر ٹھیک ہے تو ایگزام ہال میں کیوں نہیں بیٹھا ہے، ڈاکٹر کے پاس کیوں ہے. کسی نے کہہ دیا ہوگا. میں صرف اتنا اپنا پریکٹیکل یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اتنا مطلب یہ کہ اس عالم میں بھی میں ہاتھ میں وہ پورے پانی کے چڑھے ہوئے تھے اور ریکویسٹ کر کے میں نے کہا کہ وہ پیپر وغیرہ لا کر کے دیے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس حالت میں بھی لکھا. میں اٹریکشن صرف بتا رہا ہوں. اب آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ ہی کا بھائی ہوں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں. تو یہ ہفتے میں جو سنڈے کا قبل ظہر جو آپ کا ٹائم ہے، اس میں اٹریکشن ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. یہ ہفتے میں وہ تو کسی بھی حال میں اگر کسی کا فون پہ آ جائے نا، جیسے آپ سنڈے ہے تو ظہر سے پہلے کا 1 گھنٹہ، ارے 12 بجے سے 1 بجے تک ہے، تو آپ صاف انکار کر دیں نہیں اللہ کے واسطے ٹائم نہیں، اور عبداللہ کے واسطے ٹائم نکالو، میں غیر اللہ کے واسطے ٹائم نکالو نہیں. 24 گھنٹے میں روز تو ایسی ٹائم نہیں ملتا، ہفتے میں 1 دن ٹائم بھی ملا آدھا گھنٹہ تو دوسروں کے واسطے نہیں. ماں اپنے قدم کو جو آپ نے درس قرآن کے لیے بڑھایا ہے، آج کی اس سچویشن میں، آج کے حالات کے حساب سے یہ وہ قدم ہے جسے قدم جہاد کہتے ہیں. قدم جہاد کہتے ہیں. جہاد کا ثواب آپ کو ملے گا الحمدللہ. جبکہ ساری بہنیں سیریلوں میں بیٹھی ہیں، ساری مائیں ایک دوسرے کے، اور گھروں میں مطلب یہ کہ کیا چل رہے ہیں آج کل. اللہ اللہ، افسوسناک بات ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور دل ٹوٹے ہوئے کے ساتھ بول رہا ہوں، ہیپی برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان چیزوں کا سیلیبریشن ابھی بھی کیا جا رہا ہے ان حالات میں. کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں، ہزاروں غریب آزو بازو میں رو رہے ہیں. ایسے عالم میں ان چیزوں کو، اور دن کیا چنا جا رہا ہے؟ سنڈے. ارے آپ یہودی اور عیسائی نہیں ہو، آپ کا ہر ڈے فل ڈے ہے، اونلی فار توحید ڈے ہے. وہ صرف توحید کے لیے ہے، وہ صرف اسلام کے لیے. میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم سنڈے کو مر جائے تو کیا آپ دعا نہیں دیں گے؟ اللہ ان پر رحم کرے. آپ مر جائیں تو ہم دعا نہیں دیں گے؟ کیا جنازہ نہیں اٹھائیں گے؟ موت حیات کا کبھی بھی آپ اس پر بس نہیں اور دو نہیں چلتا. اس لیے آج کا اشتیاق صاحب کا جو سوال تھا کہ ہمیں سن لیتے، ان کو ہو سکتا کہا ہو کسی میڈم نے، ہم سن لیتے تو ٹھیک ہے سنیں، مگر وہ دور والیاں ان کے لیے تو یہ رخصت ہے. لیکن جن کو آنے کی قدرت حاصل ہے، جو آ سکتی ہیں، بلکہ یہاں سے 10 قدم اور زیادہ دکان بھی چلی جاتی ہے، ان کے لیے لازم ہے ایسے درسوں میں آؤ. ماں لازم ببانا یہ نہیں کہ اب لازم صرف یہ نہیں کہ نوکری کو لازم کہتے ہیں، نہیں، یہ لازم اس لیے ہے کہ آپ کی یہ قرآن آپ کی مدد کرنے والا ہے. یہ قرآن قبر میں ساتھ دینے والا ہے، یہ قرآن حشر میں ساتھ دینے والا ہے. یہ لائف دنیا کی چھوٹی سی لائف ہے، اس کے بعد کی جو دنیا ہے کئی دنیا ہے. قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا، حشر کی دنیا، جس کا ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب اتنے بڑے دن کے لیے یہ مددگار ہے. اب اس کو آپ چھوڑ دیں گی تو یہ 30 سال 40 سال کی انجوائے والی زندگی کیا حال ہوگا آپ کا سوچ رہے. اس لیے آپ آؤ بھی نہیں بلکہ کوشش کرتی رہو کہ ظہر سے پہلے 12 بجے سے 1 بجے تک کا جو ٹائم ہے دوسروں تک بھی شیئر کرو کہ آپ ان کو لاؤ، بلاؤ.
बुलाने का भी आपको सवाब मिलेगा, एक एक कदम का आपको सवाब मिलेगा, पूरी पॉजिटिविटी का सवाब मिलेगा। सवाब के लिए मत आओ, अल्लाह रसूल खुश होगा, सबसे बड़ी दौलत मिलेगी। उम्मीद है आज इस पुकार को सुनी होगी, समझेंगी, कबूल भी करेंगी। कुरान पाक खोल लीजिए।